اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اسی طرح ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا نماز کے سلسلے میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ضمانت کے طور پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ نماز ڈنڈا لے کر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ نماز کی یہ صفت ہے، نماز کی یہ خاصیت ہے کہ اگر نماز کا اہتمام کیا جائے اور نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تو انشاءاللہ بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو چوری بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان صلاتہ ستنہا، اس کی نماز اس سے چوری چھوڑا دے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منکرات سے روکنے والی، بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو، اپنے ساتھ ان کو مسجد میں لے جا کر نماز پڑھاؤ، نماز کا عادی بناؤ، اور 3 سال کے اندر اتنی مشق ہو جانی چاہیے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، شرعاً مکلف نہیں قرار دیا جاتا، لیکن نماز کی عادت 10 سال تک پختہ ہو جانی چاہیے، ایسی پختہ ہو جانی چاہیے کہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کیا جائے کہ کیوں، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کا ایسا عادی بن چکا ہو کہ چھوڑنا بھی چاہے تو نماز ان سے نہ چھوٹے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے، کہنا ماننے والا بنے، بری عادتوں کو چھوڑے، تو سب سے پہلے خود نماز کا اہتمام کرے۔ جو باپ نماز نہیں پڑھے گا، جہاں بڑا بھائی نماز نہیں پڑھے گا، جہاں ماں اور بڑی بہن نماز نہیں پڑھے گی، وہاں بچے سے کس منہ سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، خود اپنی ذات سے اہتمام کریں۔ مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں چن کر لے آؤ، پھر مسجد میں اذان دلواؤں، جماعت شروع کرا دوں، اور کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کرا دوں، اور پھر جا کر ان گھروں کا جائزہ لوں کہ جہاں کے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اور ان کے مکان میں آگ لگا دوں۔ جو مسجد میں اذان سن کر حاضر نہیں ہوئے، میں ان کے مکان میں آگ لگا دوں۔ بعض روایات میں کہ لیکن چونکہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے ذمے مسجد کی حاضری، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ ذرا سوچئے، اگرچہ ظاہری آگ نہیں لگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس مکان میں آگ لگانے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ جس کا ارادہ فرما رہے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب کی آگ نہیں بھڑک رہی ہوگی۔ اس گھر میں چین کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گا؟ اگر نماز کا ماحول بن جائے، 100% نماز کا ماحول بن جائے، یہ ساری کوششیں برابر ہو جائیں اور بہت سی چیزوں کو خود بخود نجات مل جائے گی۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے لیے بہت اہم حصہ ہے کہ نماز کے لیے ہم محنت کریں اپنی ذات سے، اور نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکے۔ سب سے زیادہ میری محبت اور میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے محبوب طریقہ وہ عمل ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور تمام فرائض کے سب سے فریضہ نماز ہے۔ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے
اللہ کو میرا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر نفلی اعمال کے ذریعے اس قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب شارحین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ معمولی سی حرکت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید اس عمل کو اس کے اعضاء کے صادر فرما دیتے ہیں۔ وہ چلنا چاہتا ہے، چلنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، کسی چیز سے پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ عطا کروں گا۔ اس قرب میں اضافہ ہوتا ہے نفلی اعمال کے ذریعے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور سب سے قریبی ذریعہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو دین پر استقامت اختیار کر کے اور نماز کی پابندی کر کے۔ یہ دو راستے بتلائے اللہ جل شانہ نے، نماز ادا کرو پابندی کے ساتھ، دین پر استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، صبر کے معنی یہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود متعین فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنا اس حیثیت سے بھی جائزہ لیں، نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ان کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا، عجم کے بہت سے ممالک فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے عمال کو، گورنروں کو خطوط روانہ فرماتے ہیں۔ بھائی فوٹو نہیں، بھائی بیٹھ جائیے، فوٹو نہیں لینا ہے۔ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها ومن اضاعها فهو لغیرها اضیع او کما قال۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں کے گورنروں کے نام خطوط کے اندر فرمایا کہ تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم معاملہ نماز کا ہے۔ جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ پورے دین کو ضائع کر دے گا۔ حکومت ایک حاکم کے پاس ایک امیر المومنین کا خط جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ سرحدوں کا کیا حال ہے، لشکری کیسے ہیں، جزیہ کتنا وصول ہو رہا ہے، آمدنی کا کیا ذریعہ ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ فرمایا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک تمہارا نماز کا معاملہ ہے، نماز کی حفاظت کرو گے تو پورے دین کی حفاظت ہوگی، اور نماز کو ضائع کر دو گے تو پورے دین کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں جائزہ لیتے تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ ایک دن فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک نوجوان جو بڑی پابندی سے فجر کی نماز میں آیا کرتے تھے نظر نہیں آئے، ان کے گھر پہنچ گئے، آواز لگائی، ان کی والدہ آئی، پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ صاحبزادے مسجد میں نظر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ کہا رات کو تہجد دیر تک پڑھتا رہا، فجر کے قریب آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے اور پھر فجر کی جماعت میں شریک ہو جاتے، میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر تھا کہ وہ رات میں تہجد ادا کریں اور فجر کی جماعت ان کی ضائع ہو جائے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی ہے تو اس کی رات عبادت کے اندر شمار کی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو سب سے آخری آیت ہے، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، سب کے اوپر سجدہ فرض ہو جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو سجدہ کے ذریعے سے۔ سب سے حدیث میں ان اقرب ما
وسلم. اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے میں جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا کسی چیز میں نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی دولت ہمیں مل رہی ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاضری کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں, اور اجازت ہی نہیں بلکہ اعلان ہوتا ہے, مؤذن پکارتا ہے, اور ہم کلمے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھے رہتے, جماعت کے لیے نہیں جاتے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر جیسی بھی سزا مل جائے اس کو وہ کم ہے. اس لیے میرے بھائی, آج اس آواز اسٹیج کے ذریعے اگر ایک بات کا یہ فیصلہ کر لے, ہر آدمی اپنے گھر کی نماز کے معاملے کو درست کرے گا. گھر میں کوئی بالغ بے نمازی نہیں رہے گا, بچوں کو نمازی بنائیں گے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ نماز کا اہتمام کریں. پنجگانہ نماز جو ایام شریعت کی طرف سے ان کے لیے معاف, جن میں نماز معاف کر دی جاتی ہے, ان کو چھوڑ کر جو نماز پڑھنے کے ایام ہے, ایک وقت کی نماز بھی چھوٹنی نہیں چاہیے. یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے. روز محشر کے جا گداز دور اولی پرسش نماز دور. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا, اس دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. اور یہ مضمون حدیث پاک کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور سب سے پہلے خون نحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. سوال سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا, فیصلہ سب سے پہلے خون نحق کے سلسلے میں ہوگا. تو محشر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں, ہمارا نماز کا اہتمام کتنا ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ہمارے دل و دماغ کے اندر مستحضر رہنی چاہیے. بوجھ سمجھ کر ذہن نماز کو ادا نہ کریں, بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بازار سے کچھ سامان خریدا, اور ایک مزدور یا اپنے خادم کے سر پر رکھا اور گھر لے کے چلا. راستے میں مسجد آ گئی. اس مزدور نے کہا کہ مسجد آ گئی, نماز کے وقت میں نماز پڑھ لوں, اس کے بعد چلوں گا. ٹھیک ہے. یہ صاحب باہر بیٹھ گئے. اب مزدور سامان رکھ کر اندر چلا گیا. نماز ہو گئی. سارے لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے. وہ باہر نہیں آ رہا ہے, اور یہ بار بار چھانٹ کے دیکھنے آ نہیں رہا ہے. کافی دیر ہو گئی کہ انہوں نے آواز لگائی, ارے فلانے آتے کیوں نہیں؟ آنے نہیں دیتے. کہ کون آنے نہیں دیتا؟ کہ وہی جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتے, وہی مجھ کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کی توفیق ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. آج کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس کے قرب و جوار کے اندر مسجد نہ ہو, اور مسلمان بستی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر مسجد ہو, وہاں پنجگانہ نماز ادا کی جائے. احادیث میں ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ, شیخ الحدیث ہیں, مدرسے کے اندر روایت سب تمام علماء نے پڑھی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے اور کسی بستی کے پاس پہنچتے تھے تو رات کو بستی کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے, اور صحابہ کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ فجر کے وقت کان لگا کر سنو کہ بستی سے مسجد اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں. اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر گزر جاتے تھے, یہ مسلمانوں کی بستی, یہاں نماز ہوتی ہے. اور اگر اذان کی آواز نہیں ہے تو بھی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی, اس پہ حملہ کر دیا جاتا تھا. یہ پہچان ہے ہماری. اور اذان صرف اذان مقصود نہیں ہے, اس لیے کہ اذان کے بعد کا عمل جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اذان دلواؤں اور پھر ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جہاں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. بات یہ کہ نماز کی غفلت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہمارا لڑکا اگر کام نہیں کرے گا, گدی پہ نہیں اترے گا, کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا تو اس سے شکایت ہوگی, لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کوئی شکایت نہیں ہے.
بلکہ ابا خود اس سے کہیں گے بیٹا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، ذرا فلاں کام کر لو، ذرا گاہک کو دیکھ لو، ذرا حساب کتاب کر لو۔ جب نماز کے ساتھ ہمارے یہ سلوک ہوگا تو ہم اپنے بچوں سے کیسے کہیں گے؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کو سیکھیں اور بوجھ سمجھ کر نماز کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں، اور اگر توفیق ملے رات کے آخری پہر کے اندر آنکھ کھل جائے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں مانگیں۔ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم دوسروں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دوسروں کے سے تدبیریں کراتے پھرتے ہیں، اللہ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اور ہم ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرتے ہیں، اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔